تو بہرحال جمعہ کے دن دیے جانے والے صدقات کی کوئی خاص فضیلت ہمیں روایتوں میں نہیں ملتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں جمعہ کا دن ایک افضل دن ہے، تو لہٰذا اس کے اندر جہاں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہاں آپ صدقات بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ صدقات افضل ہوں گے، اس کے تعلق سے کوئی دلیل چونکہ ہم کو نہیں ملتی، تو ہم کہیں گے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ورنہ صدقے کا عموماً ثواب بہت ہوتا ہے، عام طور سے 1 سے لے کر 700 اور 700 کے ملٹیپل ٹائمز ہوتا ہے، جو قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ بہرحال تو صدقے کا ثواب ویسے ہی عموماً بہت زیادہ ہوتا ہے، 1 سے لے کر 700 ملٹیپل ٹائمز آف 700۔ تو بہرحال جمعہ کے دن صدقے کی خاص فضیلت کے تعلق سے کوئی روایت میں نہیں جانتا ہوں۔ جو جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، مطلب جس کی طاقت ہو، استطاعت ہو، صحت ہو، سہولت ہو، چیزیں مہیا ہو، حمام ہو، اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمات لگتی ہے ایک نہانے کے لیے، اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا۔ تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے، غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے، کچھ نہ ہو تو، چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی، تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بھر میں سیو کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہائے۔ الحمدللہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکثرت فراوانی ہے، اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے، بہت آیت ہے۔ لیکن کچھ لوگ 1 دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی وجہ سے 2 دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی خرابی کی وجہ سے 3 دن آڑ نہاتے ہیں، مطلب ہفتے میں 2 بار ان کا ہوتا ہے، انسان کی صحت ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، جسمانی کیفیتیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے، بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے، صحت کی کمزوری، جوان ہے لیکن بیمار ہے، بہت چیزیں، ان کم از کم ایک بار، اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے، تاکہ بچوں کو عادت ہو، بیوی کو عادت ہو، گھر والوں کو عادت ہو، سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہائے، یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے۔ اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کریں، اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے، انشاءاللہ آگے آئیں گی وہ فضیلت ہے۔ تو عام آدمی بھی غسل لے، بچے بھی غسل لے، بڑے بھی غسل لے، سہولت ہو تو ایک انسان جنابت کی حالت میں ہو، خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے، یہ معنی ہے اس کا۔ بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور خوشبو کا استعمال کریں اور تیل کا استعمال کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، علی کل مسلم غسل یوم الجمعۃ، کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيَلْبَسُ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہے اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کرے، مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنے، مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتھس ہے، جو سب سے اچھے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالے، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ، اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے، کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے، اور آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے، تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کی ہے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے۔ ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے۔ تو اب جمعہ کا دن ہے، غسل لیا، بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے، اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے، اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں۔ اسی طرح جو باتیں حدیث میں ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، یہی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہم بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی ہو اور غسل جنابت کریں۔ تو حدیث کے الفاظ سنیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے، غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا؟ مسجد کی طرف چل پڑے، تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں 1 اونٹ قربان کیا، 1 اونٹ ذبح کیا، 1 اونٹ صدقہ کیا، جو کچھ اللہ کے تقرب میں، اللہ کے نزدیک۔ پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے، مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا، سیکنڈ فیز میں گیا، دوسرے وقت میں جائے، تو اسے 1 گائے اللہ کی تقرب میں، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا، ایسا اس کو ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے، گویا 1 سینگ والا مینڈا، سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھی، ذبح کا سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا۔ اس کے بعد فرماتے اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے، بہت ہی قریب خطیب چڑھ گیا، چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب، چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی، اور جو 5ویں وقت میں گیا، دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے 1 مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا یا صدقہ کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں، جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں، کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے، وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں، اور آ کر خطیب کا تذکیر، جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے، وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا 5th ہے کہ تو اس کو انڈے کا ثواب مل رہا،
تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں، اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واعظ و نصیحت سننے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب دے رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی، ایسا ہوتا ہے نا، واپس نہیں سمجھتی۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے، لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے، اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل VIP لون ہوتا ہے، اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیمس میں نمبر سے نہیں ہوتے ہیں، لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے ہیں جیسے لوگ آتے ہیں، تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے۔ تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دیکھیں گا۔ کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو، چاہے اسپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو، تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں، اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں، ہے نا، اول، چونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے، اس کو اہمیت دیجیے کہ آج تو جلدی جانا ہے، دوسروں سے آگے پہنچنا ہے، ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے، خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے، اس کو میں غور سے سنوں، بہت اہم ہے یاد رکھیے۔ تو کتنی باتیں آ گئی اس حدیث کے اندر، جنابت کا غسل لے، جلدی جائے، 5 وقت بتا دیے گئے، پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب، گائے کی قربانی کے ثواب، مینڈے کی قربانی کا ثواب، مرغی اور پھر انڈے کا آخری، اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے، فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکیں اتنے پڑھیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے، ٹھیک، بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں رکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آگے والوں نے اگر صفیں چھوڑ دی تو آپ پیچھے کھڑ رہیں گے، پھر تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے، لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے، ٹھیک۔ سب بندی کی آداب یہی، پہلا آنے والا پہلا بیٹھیں گا، دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوں گا، ٹھیک۔ ہاں بس دینی مجالس میں الٹا ہوتا ہے، لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں، دنیا مجالس آگے سے بھرتی ہے، کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں، دعوت میں اگر دروازہ کھل رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں، آگے، لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھول رہا ہے تو آ رہا ہوں، اور جمعہ کے دن تو جب دوسری اذان کے بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا ہوں میں، چونکہ آپ میرے کو معلوم ہو گیا اب خطیب ختم کیا، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور اتنے 10-15 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں۔ دینی مجالس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، دنیاوی مجالس میں آگے، منسٹر آ رہا ہے آگے رہنا چاہتے ہیں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، آگے رہنا چاہتے ہیں، آپ کو عالم دین آ رہے ہیں تم مل لو، میرے کو کیا ضرورت ہے نا، یہ لوگ ویسے ہی بور کرتے عالم دین، یہ بتاتے ان سے ملنے کے لیے، سمجھ رہے آپ، تو ہم نے دین کو سیکنڈ دیکھیے، ہم نے انکانشیسلی بولیے سمجھداری سے یا غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا، جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے تھا، ٹھیک۔ تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے، 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، ان کو ہٹاتا نہیں ہے، اور جو اس کے لیے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے، مطلب نوافل ادا کرتا ہے، اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ، مقدر پڑھتا ہے، پھر امام کے خطبے میں خاموش رہتا ہے، کوئی آواز نہیں کرتا، سنتا ہے غور سے، خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے رہتا ہے، تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام معاف کر دی جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کرے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے، اول آتا ہے، نہا کر آتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، جلدی پہنچتا ہے، لوگوں میں فرق نہیں کرتا، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے، غور سے خطیب کو سنتا ہے، خطبے پہ وہ کرتا ہے، جتنی ہو سکے اتنی نافل نماز اضافہ کرتا ہے، تو اللہ آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، صغائر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے، ہے نا۔ کتنی فضیلت ہے جمعہ کی، اور کیے جانے والے اعمال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے میں نے فضیلت میں الگ سے روایتیں نہیں رکھی، یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے اعمال بھی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو بات پتہ چلتی ہے حدیثوں سے کہ کیا کرنا ہے جمعہ کے دن، وہ یہ ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے، مطلب امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو، کچھ ہوتا ہے ایسا، کبھی خالی وقت ہے، جلدی پہنچ گئے نا، جماعت ہے سمجھ لیجیے جمعہ کی کھڑی تو 1:15 بجے، اور کوئی انسان 12 بجے پہنچ جائے جبکہ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی دوسری، تو وہ بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، کوئی چیز ضروری ہے اگر اس کو سمجھتا ہے، کسی کو بات نصیحت کر دے کچھ بیٹھے بیٹھے، لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش، اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پر پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا، آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقط لغوت
اگر تو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو تو تو نے لغو کام کیا، تو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے خاموش رہو، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آ کے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے، کچھ ہی باتیں کر رہا ہے نا، لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے۔ اب اگر پوری مسجد بولیں گے شش 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 تو پھر کیا ہوگا؟ پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ حکمت کیا کہی گئی؟ اس کو کہنے دو، تم کچھ مت کہو اسے، اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے خاموش بیٹھو، تم نے لغو کیا۔ پھر ایک بچہ چلا رہا ہے، ایک کی آواز ہے، اگر اس کو بڑا بچے گا چپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ، اس سے ہوگا کیا؟ دو ہوں گے۔ پھر وہ دوسرا دیں گا جمعہ ہے نا، تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا۔ تیسرا بولیں گے ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے، جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے۔ پھر خطیب پریشان ہے، کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر یار، کوئی سننے کو تیار ہے نا۔ تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے، آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے، کوئی آواز کر رہا ہے کرنے دیجیے، آپ خاموش رہیے، آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی۔ تو اتنا جمعہ کا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو، اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی، خاموش رہو۔ تو تم نے بھی لغو کیا، اور آگے روایت میں آئے گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر اتنی اہم بات ہے نا، بالکل آواز نہیں کرنا ہے، خاموشی سے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں۔ ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے، کیونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی، اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر، کنکریوں سے کھیلے، اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں۔ اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں، ہے نا، کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ لغویات ہے، یاد رکھیے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا تھا اور اے سی نیچے سے کالمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر، تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے، ہوا اتنی اچھی دستی سکھا رہے ہیں، پھر اس پہ کھیل رہے ہیں، وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے، اس کو وہ کر رہے ہیں، پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا، اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا، ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے، یہ بھی لغو ہے۔ شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے نا۔ اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑے تو لغو ہے، کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کریدتے رہتے، یہ سب لغو ہے۔ مطلب یہ کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی خطبہ سننا ہے، تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو، پورا کانسنٹریٹ خطیب کی طرف۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز سے انسان کھیلے گا تو اس کا تھوڑی کانسنٹریشن ادھر رہے گا، ہے نا۔ تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا۔ اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا من مسل حسا فقد لغا ومن لغا فلا جمعۃ لہ، جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن، کیونکہ اس زمانے کنکریاں تھیں، تو اس نے جو ہے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ کتنی اہم بات ہے نا، کتنی اہم بات ہے۔ اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی، مسجد میں یہ نہیں ہے چٹائیں لاؤ، یہ فلاں کرو۔ آپ کر سکتے جمعہ میں، چٹائی میں کمی ہے، آواز برابر نہیں آ رہی، لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے، چٹائی لائیں گے، بچھائیں گے، چونکہ ضروری ہے باہر گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن چلانا چیخنا، پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا اس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر، جمعہ چل رہا اور لیڈرشپ چل رہی ان کی ادھر، یہ بچھاؤ، سمجھتا نہیں کہ میں اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، یہ ان کا اپنا چلتا رہتا ہوں۔ یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے، اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے، بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو، لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب بھی نہیں پتہ جمعہ کا، ٹھیک۔ تو کہا پھر اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے، سیدھا نہیں بیٹھنا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا، اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہلکی پڑھے، لیکن بہت لمبی نہیں، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے، اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے تخفیف کے ساتھ، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے، ہے نا۔ کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسا جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں، اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد، اچھا یہ خطبہ اردو ہے عربی بھی نہیں، یہ بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے، تو پھر سب پوری مسجد اڑ جاتی، اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا آدمی کو جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے، اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، بعد میں دیکھتا سب اپنی اپنی نماز مان رہے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہے۔ اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس
روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے، جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا۔ بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، آپ نے کہا یہ شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ، وہ شخص کھڑا ہوا، نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا۔ آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز، تاکہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے۔ ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھ ارے خطبہ چلا رہا ہوں اردو، ویسے خطبہ جمعہ کے 2 ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے 3 ہوتے ہیں، ہے نا، ایک اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے، ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر، پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ تیسرا ہوتا ہے مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے۔ جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبے صرف 2 ہوا کرتے تھے۔ اب دوسری اذان کے بعد مطلب معاف کرنا آپ کے زمانے میں تو دوسری اذان نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی، اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک، اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا 2۔ تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے، جو کہ خطبہ ہے بھی نہیں مسنونہ، جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک صاحب دیتے رہتے ہیں، جبکہ سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے، یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی۔ اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ۔ اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے، سب اٹھ کر پڑھتے ہیں، تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا لگتا ہے اپن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک سنت کو ختم کرتا ہے، جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں، پوری مسجد ایسی کھڑی ہوتی ہے جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں، پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے۔ کیسے ہم سنتوں کو ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک؟ نہیں کر لیے تو کیا ہوا، بیٹھ گئے تو کیا ہوا، بس یہی تو مسئلہ ہے نا۔ تو امام خطبہ دے رہا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے۔ اسی طرح جو ہے جو شخص مسجد میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئے، اور نہ ہی ان کے درمیان فرق کر کے بیٹھے، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے آیا اور گردنیں پھلانگتے ہوئے وہ اوپر سے پیر ڈالتے ہوئے آنے لگا، آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازیت، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی لوگوں کو، اور وہ بیٹھ گیا، چونکہ تکلیف دینے والی بات ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یاد رکھیے حرام ہے، دکانیں بند کرنا، اس لیے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تمہیں لوگوں ایمان لانے والو اذان سن لو جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، خطبہ سننے کے لیے دوڑو، اور اپنے تجارت کو بند کر دو۔ تجارت بند کرنا یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ۔ اسی طرح جمعے کے ادب فضیلت اور جو چیز ہم کو کرنا ہوئے کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے، کبھی بھی جب بھی موقع ملے۔ رات اور دن سے مراد جمعرات، ہم بات چونکہ وہ جمعے کی رات کو بولتے ہیں جمعرات، اور جمعہ کا دن، اور رات پہلے آتی ہے اسلام میں، دن بعد میں، تو جمعرات جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی ہے وہ ہوتی ہے جمعے کی رات، اور دن تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور کہا، وہ مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح، آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ ازالہ من نور ما بین الجمعتین، جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لیے جو ہے چمکتا رہتا ہے۔ تو کوشش کرے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جمعہ کے دن اور رات، یہ بحقی کی روایت اور حسن درجے کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو اس کی تعمیل کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا۔ جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کثرت سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس سے مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ کچھ علماء نے لکھا یہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے لے کے اترنے تک کا بیچ کا وقت ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، لیکن آپ جب وقت ملے جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرتے رہیں۔ تو آئیے جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے وہ ایک بار فہرست رکھ دیتا ہوں۔ پہلے غسل لینا ہے، پہلا کام جو کرنا غسل لینا ہے، ہو سکے تو غسل جنابت لیا جائے، ٹھیک، بیوی سے ہم بستری کی جا رہا ہے تو غسل لینا ہے یا غسل جنابت لینا ہے۔ دوسرا کام جو ہے اچھے کپڑے پہننا ہے جو کچھ میسر ہو۔ تیسرا کام خوشبو لگانا ہے اللہ کا نے دیا تو۔ چوتھا کام جو ہے تیل لگانا ہے اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو۔ پانچواں کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ہونا، اللہ اگر جنابت میں اگر لیتا تو اچھی بات ہے۔ چھٹی چیز یہ خطبے سے پہلے مسجد میں آنا، یہ بڑا افضل ہے۔ ساتویں چیز یہ کہ جمعہ سے پہلے جو ہے جتنی ہو سکتی اتنی نوافل کا اہتمام کریں۔ آٹھویں چیز جو ہے خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنیں، اس سے نزدیک بیٹھے، اس کی طرف دیکھتے رہیں۔ اسی طرح دو آدمیوں کے بیچ میں جو ہے نویں چیز فرق نہیں کرنا ہے یا ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے۔ دسواں کام یہ ہے کہ خطبے میں جو ہے بات چیت نہیں کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے 11ویں چیز خطبے میں کسی سے کھیلنا نہیں ہے، بالکل سکون کے ساتھ جو ہے خطبہ سننا ہے۔ 12ویں چیز جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ کر خطبے میں اگر بیٹھنا ہے، چاہے خطیب خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو جمعہ کا۔ 13ویں چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے، اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے۔ 14ویں چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں، مطلب جمعہ کی رات اور دن ملا کے کبھی بھی جب بھی موقع ملے۔ 15ویں چیز یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجنے کی کوشش کریں، اور 16ویں چیز یہ کثرت سے اس دن دعا مانگیں۔ یہ کام ہم کو جمعہ کے دن کرنے کی کوشش کرنا ہے، یاد رکھیں۔
صدقے کا لفظ جو ہی ہمارے کانوں میں آتا ہے، بر صغیر میں رہنے والے، انڈین سب کانٹیننٹ جس کو بولتے ہیں، تو ہم لوگوں کے ذہن میں صدقہ بولے تو 2-5 چیزیں ہی بس اطراف میں گھومنا شروع کر دیتی ہے۔ کیا کیا گھومتا ہے؟ صدقہ تو انڈا، ایک دم ڈائریکٹلی دماغ میں انڈا فلیش ہوتا، وہ بھی سیدھا سادہ نہیں، اس میں نمک ڈالا ہوا، لال کالا پیلا کیا ہوا، یہ ہے صدقہ۔ صدقہ تو آپ کے ذہن میں ایک دم مرغی فلیش کری جو منگل اور ہفتے کے دن سڑک پہ آپ کو دکھتی، کالی ہو تو بڑا صدقہ، خطرناک صدقہ ہے، الٹے پر کی تو اور بھی ڈینجر صدقہ ہے، تو یہ صدقہ بولتے ہیں ذہن میں۔ صدقہ بولتے ہی ہمارے ذہن میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں، یاد رکھیے، جو بہت ہی عجیب اور غریب ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرغی صدقہ نہیں ہو سکتی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈا صدقہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے پاس صدقہ بولے تو بری چیز، اور اس کے بعد بہت مخصوص چیز جو کہ ہم نے طے کر لی، انڈا، نمک، کبھی کبھار نمک، ہلدی، مرچی، بھلاوے، یہ سب ملا کے صدقے کی شکل میں دی جاتے ہیں۔ کبھی مرغی، الٹے پر کی مرغی، کالی مرغی، ایک پرٹیکولر دن چھوڑی مرغی، یا اس سے اونچا تھوڑا مالی اعتبار صدقہ سوچے تو بولے جان کا صدقہ بولے تو ایک بکرا دینا، تو بس صدقہ بولے تو ایک بکرا یاد آتا، جس کو بیچارے کو پکڑ کے لایا جاتا، ہاتھ لگانا بھی اس کو ضروری سمجھتے، وہ کبھی کبھار ٹائلس اور ماربل پہ چل بھی نہیں سکتا، ہمارے گھروں میں گرتا پڑتا ہے بیچارہ، کھینچ کے لاتے اور اس کو ہاتھ لگاتے، بولتے یہ ہوا صدقہ۔ یا پھر خراب قسم کے گیہوں یا اناج، صدقہ۔ یا پھر صدقہ بولے تو جو چیز چوری ہوگی تو بولے ہوا صدقہ، مسجد میں چپل گئی تو بولے صدقہ ہوگی، گھر میں چوری ہوئی تو بولے صدقہ ہو گئی۔ یا پھر صدقہ بولے تو انتہائی گھٹیا اور بری چیز یا پرانی چیزوں کو نکال کر کسی کو دے دینا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرانی چیز صدقہ نہیں ہو سکتی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈا، مرغی اور جو ہے نمک وغیرہ صدقہ نہیں ہو سکتا، لیکن سوال یہ ہے دینے والا اور لینے والے کیا یہ ضرورتوں میں سے ہیں؟ ہم نے پرٹیکولر چیزوں کو، مخصوص چیزوں کو صدقہ سمجھ لیا، تھوڑا اس کی وضاحت بھی ضروری ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ورنہ میرا اس پہ ایک تفصیلی عنوان ہے صدقہ اور خیرات کی اہمیت اور فضیلت، اس کو ضرور دیکھیے، اس میں نے کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے پورے تذکرے اس میں کیے، ابھی وقت نہیں ہے چونکہ ابھی ہم 30 طریقے دیکھنے والے صدقہ دینے کے کہ ہم کیسے اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات میں اس کی فضیلت بیان کر دی کہ مال خرچ کرنے کی فضیلت کیا، اور صدقہ بھی مال خرچ کرنے میں ایک ٹائپ ہے، چونکہ مال خرچ کرنے میں زکوٰۃ بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صدقہ ہے، اور صدقے کی کئی اقسام ہیں، جیسا صدقہ ایک تو فرض ہوتا ہے جس کو آپ زکوٰۃ کہیں گے، صدقہ ایک تو واجب ہوتا ہے جیسے صدقۃ الفطر ہے، اور صدقہ ایک تو نفل ہوتا ہے جس کو اردو زبان میں خیرات بولتے ہیں، ٹھیک؟ تو زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہتے ہیں، واجب صدقے کو بھی صدقہ کہتے ہیں، اور نفل صدقے کو بھی صدقہ کہتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے تعریف کی اس کے راہ میں خرچ کرنے والوں کی، اور کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ بقرہ شروعات ہو رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے الف لام میم کہ اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں غائب پر، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور وہ جو ہے نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سمجھ رہے آپ کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن کی شروعات میں ہی دینے والوں کی تعریف ہو گئی، پھر یہ نفل صدقہ دیتے ہو، واجب ہو یا فرض ہو، یا الٹا گنے تو فرض ہو، واجب ہو یا نفل ہو، ان کی تعریف کر دی گئی خرچ کرنے والوں کی، اور ایک صفت بتا گئی متقین کی کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کی کیا فضیلت ہے، چونکہ آج یہ عنوان نہیں ہے، میں اس پہ عنوان دے چکا ہوں، آپ ضرور میرا یہ عنوان سنیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، اس میں آپ کو تمام چیزیں پتہ چلیں گی کہ خرچ کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، جس سے میں نے زکوٰۃ کو چھوڑ کر باقی تمام مال کو خرچ کرنے کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو صدقہ یاد رکھیے بڑا اجر و ثواب والا معاملہ ہے۔ اب صدقہ کسے کہتے ہیں، مختصر سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کا ڈیفینیشن، تعریف، مختلف علماء نے مختلف تعریف دی ہے، میں اس کا ایک ڈیفینیشن جو آسان آپ کے لیے سمجھنے کے لیے ہوگا وہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ وہ چیز ہے جس کو انسان اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، چاہے وہ پھر فرض ہو یا نفل ہو۔ صدقہ وہ چیز ہے، وہ مال ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے، قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، یاد رکھیں۔ اب اسے صدقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب صدقہ صدقہ کر کے یہ جتلانا چاہتا ہے کہ وہ جنت کا سچا متلاشی ہے، کیونکہ صدقہ صدق سے آتا ہے، سچائی سے آتا ہے۔ تو صدقہ دینے والا صدقہ دے کر یہ اعلان کرتا ہے، یہ جتلاتا ہے کہ اللہ میں سچے دل سے جنت کا طلبگار ہوں، اس لیے تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں، سمجھا؟ اسی لیے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ یا اس بات پر صدقہ دلالت کرتا ہے کہ جو صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، مطلب اپنے ایمان میں سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ صدقہ سچ سے آتا ہے، یاد رکھیں، صدق ہے نا، صادق، سچ بولنے والا، اسی سے لفظ آتا ہے نا، صدیق، جیسا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سمجھا؟ تو گویا صدقہ دینے والا اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے،
فرض ہو یا نفل ہو. اور صدقے کو صدقہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ اعلان کرتا ہے اے اللہ میں سچے دل سے جنت کا متلاشی ہوں، یا وہ اعلان کرتا ہے کہ میں ایک سچا ایمان والا ہوں، چونکہ تیرے دین نے مجھے حکم دیا، تو نے اپنے نبی کے ذریعے مجھے حکم دیا، میں جو ہے اس کو خرچ کر رہا ہوں، دیکھ تو نے حکم دیا اور میں خرچ کر رہا ہوں. تو یہ ہوا صدقہ، اس کا مختصر سا تعارف، ڈیفینیشن جو آپ کے سامنے میں نے رکھا. آئیے صدقے کا اجر و ثواب کیا ہے. حالانکہ ہمارا عنوان آج فضیلت وغیرہ نہیں ہے، لیکن میں 3 سے 4 اجر و ثواب رکھوں گا تاکہ ایک مائنڈ فریش ہو ہمارا کہ صدقہ ماشاءاللہ کیا کیا بینیفٹس دیتا ہے. اس کے تو لا تعداد بینیفٹ ہیں، ان لا تعداد میں سے، ان کاؤنٹیبل بینیفٹس میں سے، فائدوں میں سے، فضائل میں سے میں 2 سے 4 ہی رکھوں گا انشاءاللہ. وہ سن کے ہی آپ کہیں گے ماشاءاللہ یہی بہت ہے، اور بھی ہے تو پھر تو بڑی بات، یہی بہت ہے. آئیے سنتے ہیں. متفقہ علیہ روایت ہے، صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی حلال کمائی سے کھجور کے برابر خیرات کرے، مطلب صدقہ دے، جو شخص کھجور کے برابر، یا کھجور سمجھ لیجیے، کھجور کے برابر کوئی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، خیرات کرے، اور اللہ حلال مال کو ہی قبول کرتا ہے. دیکھیے صدقے کی کنڈیشن بھی آ گئی، کتنا بھی دے سکتے آپ، چاہے کھجور دینا ہے تو کھجور کے سائز کے برابر کوئی چیز، یا کھجور کے ویلیو کے برابر کوئی چیز، یا کھجور کے سائز ویلیو کے برابر مطلب اتنی قیمت کی کوئی چیز، ایک کھجور اگر دیتا ہے، لیکن کنڈیشن اللہ حلال کو ہی قبول کرتا ہے. بہت سارے لوگ حرام کماتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خوب خرچ کر کے یہ سوچتے ہیں شاید یہ خرچ سے وہ حرام بھی حلال ہو جائے گا، نہیں ہوتا. ٹھیک، اللہ تعالیٰ حلال مال کے علاوہ قبول نہیں کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے، یاد رکھیے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ جو ہے قبول کر لیتا ہے. پھر اس خیرات دینے والے کے لیے اسے پالتا ہے، اور ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے. بچڑا سمجھتے ہیں ہم، کاف، یا جس کو کہیں گے جانور کا چھوٹا بچہ، چاہے وہ اونٹ کا ہو، چاہے وہ گائے کا بچہ ہو، بچڑے کو آپ پالتے ہیں. تو ایک انسان جس کے پاس جانور ہو اور وہ جانور بچہ دے دے، کیسے پالتا ہے؟ میرے لیے بہت مشکل ہے ڈیفائن کرنا، لیکن جو جانور پالتے ہیں وہ لوگ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں وہ کیسے پالتا ہے، کیسے سنبھالتا ہے نا. پیدا ہوتے ہی اس کو نہلانا، دھلانا، اس کو ٹائم پہ کھلانا، اس کی ماں کا دودھ پلانا، اس کو لے کر گھومنا، اس کی کیئر ٹیک کرنا، کتے تو پیچھے لگ جا رہے، گر تو نہیں جا رہا، اور گر گیا تو زخم کرتے لوگ جو گاؤں میں رہتے. آج کل چونکہ ہم لوگ گاؤں میں نہیں رہتے تو ہم کو یہ بچڑا وغیرہ پالنا، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، جب جانور بچہ دیتا ہے کیا خوشی ہوتی ہے انسان کو جب جانور بچہ دے دیتا ہے. سمجھ رہا، وہ آدمی پھولا نہیں سمجھتا. سمجھ رہا بات؟ ٹھیک ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے اور ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کو خیرات دینے والے کے لیے پالتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ثواب یا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اتنے اچھے سے پالتا ہے کہ وہ صدقہ جو ایک کھجور تھا پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو آپ اللہ کی راہ میں کھجور یا کھجور کی قیمت یا کھجور کے سائز کے برابر بھی چیز صدقہ کرو گے، چھوٹی چھوٹی، اللہ تعالیٰ اس انویسٹمنٹ کو آپ کے صدقہ ایک آخرت کا انویسٹمنٹ ہے، اور آخرت کا ریئل بزنس ہے، آخرت کی ریئل سیونگس ہے، یہ ہمارا ریئل فکس ڈپازٹ ہے، یہ ہمارا ایکچوئل سٹاک ہے جو بعد میں ہم کو اس کا فائدہ ملے گا. یہ ہے کہ اللہ بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے، ریڈ میں مال اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ جب انسان جائیں گا رب العزت کے پاس، پہاڑ جتنا بڑا یا تو وہ کھجور ہو جائیں گا، یا تو پہاڑ جتنا بڑا اس کا اجر ملے گا. جو بھی ہو حدیث کا مفہوم دونوں بھی ہو سکتا ہے مفہوم، ایک تو اتنا اجر کے برابر یا اتنا سائز کے برابر، ایک کھجور دیا پہاڑ کے برابر اجر ملا، یا ایک کھجور دیا پہاڑ کے برابر کھجور دینے کا اجر ملا. بہت بڑا فائدہ ہے. تو صدقے کو پیچھے مت ہٹیے، خوب خرچ کیجیے. آئیے صدقہ دیتے وقت ایک خیال ذہن میں آتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، ارے دینے سے تو چیز کم ہو جائیں گی، ارے دینے سے چیز کم ہو جائیں گی. تو اسے کلیریفیکیشن بھی کر لیتے ہیں. جیب میں 100 روپئے ہیں، صدقہ کیے 10 روپئے، کیلکولیٹر بول رہا 10 روپئے کم ہو گئے، اب کتنے بجے جیب میں 90 کم ہوتے ہوئے نظر آ رہا. لیکن یاد رکھیے گنتی کے اعتبار سے تو شاید کم ہوتے نظر آئیں گا، برکت اور ثواب کے اعتبار سے یہ وہ 10 روپیز یہ 90 روپیز سے بھاری پڑ جانے والے، بہت زیادہ بھاری پڑے. ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو جائیں گا تو پھر 10 روپیز بھی تو بڑھیں گے نا. یہ سوچیے کم نہیں ہوتا کبھی بھی. ہاں ٹینجیبلی اس کو ماپ نہیں سکتے، برکت وغیرہ ماپی نہیں. تو آئیے حدیث کس طرح سے سنیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. بس صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. حدیث اور طویل ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، اتنا بتا رہا ہوں صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. جب نبی نے اپنی زبان سے کہہ دیا تو میرا ایمان ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. اچھا یہاں یہ بھی نہیں کہا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا لیکن برکت کے اعتبار سے ہوتا، نہیں، مال کو کمی نہیں کرتا، ختم. اگر پلین ظاہری معنی بھی لے لو تو اس کا معنی ہے مال کم ہوتا ہی نہیں. پھر کیلکولیٹر جھوٹ بتا رہا، کیلکولیٹر بتا رہا ویسا، لیکن یہ 10 جانے کے بعد کتنے آنے والے آپ کو نہیں معلوم.
وہ برکتوں کو سمجھ کے اور اس کے بدلے میں اللہ جو دیتا ہے ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر پاتے ہیں نا. سمجھ جائیے. اب صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، ذہن سے نکال دی، صدقے سے مال کبھی کم ہوتا ہے. آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں ہم. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی صحیح صدقے میں دی جا سکتی ہے. دینے والا بھی آر محسوس نہ کرے، برا محسوس نہ کرے، اور لینے والا بھی برا محسوس نہ کرے. مطلب ایک انسان اپنے حیثیت کے اعتبار سے بہت چھوٹی چیز بھی صدقے میں دے سکتا ہے، اور اگر کوئی انسان آپ کو بہت چھوٹی سی چیز بھی صدقے میں دے تو لینے والا اس کو برا نہ سمجھے بلکہ خوشی سے اس کو اختیار کرے اگر وہ کچھ دیتا ہے. آئیے حدیث کے الفاظ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں، مسلمان عورتوں کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کو تحفہ بھیجنے کے لیے حقیر نہ جانے. مطلب کوئی عورت دوسری عورت کو تحفہ دینے میں حقیر نہ جانے، کمتر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا کھور کیوں نہ دے تم کو. مطلب کوئی عورت دوسری عورت کو برا نہ مانے اور جو بھی چیز بھیجے اس کو حقیر نہ سمجھے، چاہے بکری کے کھور کیوں نہ ہو. بکری کے کھور سمجھتے نا، اس کو آپ کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. گوشت وغیرہ تو سیدھے آپ نے دھویا اور کھا لیا، کھور کو گرم کرو، بال نکالو، صاف کرو، محنت بہت کرنا پڑتی ہے اس کے پیچھے. تو کہا اگر کوئی بکری کے کھور دے دے تو بھی نہ دینے والے نے ہچکنا چاہیے نہ لینے والے نے ہچکنا چاہیے. پتہ چلا یہ صدقات اور خیرات میں، لوگوں کی مدد کے معاملے میں، تحفے دینے کے معاملے میں کوئی چیز کو نہ چھوٹا سمجھے اور کوئی آدمی چھوٹا سمجھ کے رکے نہ، اور کوئی آدمی چھوٹا سمجھ کے یہ نہ سمجھے کہ مجھے اتنا چھوٹا تحفہ، اتنا چھوٹا نہیں. دینے والا بھی نہ شرمائے حقیر سمجھے، لینے والا بھی نہ حقیر، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے بھائی کی استطاعت اتنی ہی ہو، سمجھے آپ بھی خوش رہیں. اور دینے والا بھی یہ نہ سمجھے کہ یار میری استطاعت تو کم ہے، کیا کروں، آپ کی استطاعت کے مطابق کھوری صحیح دیا کریں. چلیے آئیے، تو دینا چاہیے چوٹا ہو یا بڑا ہو. صدقہ اللہ کی ناراضگی کو دور اور اس کے غضب کو دور کر دیتا ہے. اس کے تو بڑے فائدے ہیں، میں تو کچھ ہی رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ رب کے غضب کو دور کر دیتا ہے. کیا فضیلت، صدقہ رب کے غضب کو دور کر دیتا ہے. اگلی فضیلت سنیے اس کے بعد جو اسی حدیث میں آتی، اور مرتے وقت بری حالت کو دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ، کیا بینیفٹ ہے. صدقہ سب سے پہلا رب کے غضب کو دور کر دیتا ہے اور بری موت سے نجات دلاتا ہے. بری موت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے اس کی جو موت آئی وہ کیسی آئی ہو. بری موت سے مراد یہ کہ وہ جب مرا ہو تو فرشتوں کی بشارت لے کر مرا ہو، مطلب فرشتوں کے وارننگس یا دھمکیاں لے کر نہیں مرا ہو. کیونکہ فرشتے جب آتے ہیں بری شکلوں میں آتے ہیں، جو گناہ گار ہوتا ہے اور دھمکیاں دیتے ہیں، اس کو وارننگ دیتے ہیں، اور نیک لوگوں کو بشارت دیتے ہیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ صحابہ کی بہت سی اموات دیکھی کیسی ہوئی، کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو انتقال کے بعد کان، ناک، انگلیاں سب کاٹ دی گئی. یہ بری موت نہیں ہے، لیکن جب فرشتے آئے ہوں گے ان کو لینے تو بشارتوں کے ساتھ آیا، بچ گئے بری موت سے. ہر بار وہ جیسا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو ابھی وہ ایکسیڈنٹ بری موت ہے، نہیں ہارٹ اٹیک نہیں، بری موت نہیں. وہ مرا تو تب فرشتے کس حالت میں اٹھا کے لے گئے، یہ ریئل موت ہے. اچھی، تو بری موت سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. اس میں یہ بھی شامل کر سکتے کہ فزیکلی بری موت بچا لیتا ہے، اچانک نہیں دیتا ہے تاکہ توبہ کا موقع ملے. اچانک آ بھی گئی تو ایسی حالت میں پھر دیتا ہے کہ وہ خوش رہتا ہے بندوں سے. سمجھے بات؟ بری موت سے نجات دلاتا ہے صدقہ، معمولی چیز نہیں ہے. یہ انویسٹمنٹ آخرت کا ہی نہیں ہے، دنیا کے فائدے بھی دے کے جاتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، صدقے کی ایک اور فضیلت دیکھ کے انشاءاللہ عزیز، پھر صدقے کے اقسام کی طرف بڑھیں گے ہم، کن کن طریقوں سے دے سکتے ہیں. آئیے، صدقہ جو ہے دی جانے والی چیز آخرت میں انسان کو ملیں گی. اس حدیث کو میں بولوں گا ریئل انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ریئل ایف ڈی فکس ڈپازٹ کی بات ہو رہی ہے، ریئل ریٹرنز کی بات ہو رہی ہے اس حدیث میں. سنیے حدیث کے الفاظ. یہ حدیث جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے. مطلب ماں عائشہ فرماتی ہے کہ اہل بیت میں سے یا صحابہ میں سے کسی صحابی نے کوئی جانور ذبح کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے پوچھا کہ کیا باقی رہا ہے، ٹھیک. تو ماں عائشہ نے جواب دیا صرف کاندھے کا ایک حصہ باقی رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کا جو سامنے کا پیر ہوتا ہے، جو کاندھا بولیں گے سمجھو، فرنٹ لیگز ہوتے ہیں، اس کے اوپر کا جو مچھی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو پسند تھی، یاد رکھیں. تو کہا کاندھے کا ایک حصہ ہی بچا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال کیا؟ ذبح ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے حساب سے آپ بانٹ رہے ہیں. پھر سوال کیا بچا؟ تو میں عائشہ نے کہا بس کاندھے کا ایک حصہ ہی بچا. میں عائشہ نے فرمایا سوائے کاندھے کے کچھ باقی نہیں ہے، یعنی کاندھے کے علاوہ سب تقسیم کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاندھے کے علاوہ سب باقی ہے، کاندھے کے علاوہ سب باقی ہے. چونکہ کاندھا تو اب ہم کھائیں گے، یہ تو ہم نے استعمال کر لیا، باقی پورا جانور باقی ہے چونکہ وہ صدقہ ہوا، اس کا ریٹرن ملنے والا. تو کہا کاندھے کے علاوہ سب باقی. میں عائشہ نے کہا کاندھے کے علاوہ کچھ باقی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاندھے کے علاوہ سب باقی رہ گیا. تو پتہ چلا صدقہ باقی رہنے والی چیز ہے، ریئل سیونگس ہے، ریئل انویسٹمنٹ ہے، ریئل ریٹرنس ہے، ریئل ایف ڈیز ہے. ہمارا یاد رکھیے یہ جمع کیجیے، یہ جمع کرنے کی چیز. آئیے اب صدقے کے بارے میں آخری ایک بات وہ یہ ہے کہ کس کو دے اور افضل صدقہ کیا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں. تو یاد رکھیے افضل صدقہ آپ کے مال کا خرچ کرنا ہے، اور اس کو کس کو دے تو اپنے رشتہ داروں کو عطا کرے سب سے پہلے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے.
یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کون سا صدقہ زیادہ ثواب رکھتا ہے؟ فرمایا کم مال والے کا بہت زیادہ کوشش کرنی صدقہ دینے کی، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہ افضل صدقہ کیا ہے کہ کم مال ہونے کے باوجود ایک آدمی کوشش کرتا ہے کہ مال کا صدقہ دوں، جس کے لیے وہ کماتا ہے، ایکسٹرا کام کرتا ہے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو پتہ چلا مال کا صدقہ افضل ہے، اور اس میں غریب آدمی کما کر اللہ کے راہ میں خرچ کرے، یہ اور افضل صدقہ ہے۔ پھر آگے فرمایا اور کہا اور اس کو پہلے دو جس کی ضروریات تمہارے ذات سے منسلک ہے، مطلب اس کو دو جس کی ضروریات تم پر ڈیپینڈ ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ رشتہ دار۔ سب سے پہلے بیوی، بچے یا پھر ماں باپ، بیوی بچے، اور اس کے بعد جو رشتہ دار آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور اس سے قریب اور اس سے سمجھا بات، تو جس سے تو پتہ چلا افضل صدقہ مال ہے، اور سیکنڈ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دینا چاہیے ادر کے۔ چلیے آئیے اب صدقے کے 3 طریقے دینے کے انشاءاللہ عزیز بہت آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھوں گا۔ ایک ایک حدیث میں 2 3 4 5 اور 6 طریقے ہیں، مطلب ایک ہی حدیث میں کئی الفاظ ہیں، اس لیے ہم وہ سب کو ایک ساتھ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہت لمبا نہیں انشاءاللہ، 30 ہے، لیکن ایک ایک روایت میں 2 3 4 اور ایک روایت میں 6 بھی ایک ساتھ ہے، مطلب 6 چیزیں ایک ہی ساتھ بتا دی گئی۔ یہ باتیں میں کیوں آپ کو خاص رکھ رہا ہوں؟ کیونکہ حدیث میں بطور صدقے کا لفظ اس کے لیے استعمال ہے۔ میں نے کہا نا، میں نے ہر روایت کو نہیں رکھا، صدقہ لفظ جس میں آیا، لفظ الفاظ، تو پتہ چلا یہ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکلا کہ یہ صدقہ ہے۔ چلیے آئیے، اور اس میں بلا تفریق مالدار اور غریب سب یہ صدقہ دے سکتے۔ میں جو صدقے کی بات کروں گا نا، آپ اور میں سب دے سکتے ہیں، چاہے میری بات سننے والا امیر ہو یا غریب ہو، سب دے سکتا ہے۔ مختلف صدقے کے طریقے انشاءاللہ عزیز آج ہم دیکھیں گے۔ آئیے پہلی روایت ہم دیکھیں گے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے، یعنی بطور نعمت الہی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ ہر انسان پہ صدقہ لازم ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو نعمت عطا کی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ صحابہ نے فرمایا اگر وہ اس کی قدرت نہ پائے کہ صدقہ کرے، مال و دولت نہیں ہے بیچارے کے پاس، قدرت نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کے نفع حاصل کرے اور اپنی ذات کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ صدقے کی پہلی قسم یہ ہے کہ اگر صدقہ دینے کو مال نہیں ہے، مطلب بائی ڈیفالٹ میں مالدار نہیں ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیسے صدقہ دوں؟ صدقے کی پہلی قسم محنت کر کے کمائے اور کما کر اپنی ذات پر اور دوسروں پہ خرچ کرے، یہ صدقہ ہے۔ اور یہ پہلی قسم، مطلب کما کر اپنی ذات اور دوسروں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ تھے، کیا کہا اللہ کا صدقہ کرو، تو کہا ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو کہا پھر الگ سے کماؤ، اپنے اوپر خرچ کرو اور دوسروں پہ خرچ کرو، یہ صدقہ ہے۔ صدقے کی پہلی قسم کمانا، محنت کر کے اپنے اوپر اور دوسروں پہ خرچ کرنا۔ آگے فرمایا اس کے اندر اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے، دوسروں کو بھی خیرات کرے۔ صحابہ نے پوچھا اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے رکھے تو کیا کرے؟ نہ مالدار ہے نہ مال کما سکتے ہیں، دونوں چیز نہیں ہو رہی، تھرڈ فیز کیا ہے؟ کیا کرے اس کے بعد ہم؟ تو آپ نے فرمایا وہ بدن یا مال سے مدد کرے۔ انشاءاللہ بدن اور مال کی مدد کو ہم سیکنڈ کیٹیگری نہیں کاؤنٹ کریں گے، وہ کیسے کر سکتے ہیں بعد میں ایک ایک الفاظ کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ صدقہ ہے، ٹھیک؟ بدن اور مال سے اس کی مدد کرے، یا پھر غمگین حاجت مند کی مدد، یا مال کے ذریعے غمگین حاجت مند کی مدد کرے۔ کیا الفاظ ہے؟ دوسرا صدقہ کہ اپنے مال سے اور جسم سے غمگین حاجت مند کی مدد کرنا، یہ دوسری قسم ہے۔ اپنے مال سے اور جسم سے غمگین یا حاجت مند کی مدد کرنا، پریشان حال، غمگین پریشان انسان کی مدد کرنا۔ کیسے؟ اپنے مال سے اور اپنے جسم سے، ہیلپ کر کے، سامان اٹھا کر، سامان چڑھا کر، لفٹ دے کر، ہے نا، چیزوں میں مدد کر کے، پہچان کے ذریعے، وسیلوں کے ذریعے غمگین مددگار کی مدد کرنا، دوسرے صدقے کی قسم ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا نیکی کا حکم کرے، ٹھیک ہے؟ صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا باز رکھے اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے، یہ تیسری قسم صدقے۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے نا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں مال دولت سب ہے، اتنے شر پسند ہوتے ہیں، لوگوں کو زندگیوں کا جیرن کر دیتے ہیں۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، پیسے نہیں بھی ہے، جسمانی مدد نہیں بھی کر سکتے، مالی مدد نہیں بھی کر سکتے، پہچان سے مدد نہیں کر سکتے، تو بھیا یہ مدد ضرور انسانیت کی کرو، یہ صدقہ تو دو کم از کم، اپنے ذات سے کسی کو اذیت نہ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو تیسری قسم، تو اس حدیث کے اندر 3 قسمیں آگے۔ ایک پہلا کہ انسان جو ہے کما کر جو ہے لوگوں کو کھلائے، ٹھیک ہے، اپنے کمائی سے، مطلب خود محنت کرے، اپنے آپ پہ خرچ کرے، دوسروں پہ خرچ کرے۔ دوسری قسم اس کے اندر ہم نے جو دیکھی ہوئی کہ غمگین حاجت مند کی مدد کرے مال سے اور جسم سے۔ تیسری قسم دیکھی اپنے نفس کی شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے۔
آئیے صدقے کی چوتھی قسم کیا ہے جو ہم خرچ کر سکتے ہیں، یا چوتھا طریقہ جن سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں، حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے۔ یہ روایت جو متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے بدن کے ہر جوڑ پر صدقہ ضروری ہے، یعنی ان کے مقابلے میں اس کو ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس میں جتنے جوڑ ہیں اتنے جوڑوں کی طرف سے دن بھر میں انسان کو صدقہ کرنا ضروری ہے، اگر ایسا کریں گا تو اس دن وہ جہنم کی آنکھ سے محفوظ رہیں گا۔ ٹھیک، تو کہا اس کے ہر جوڑ کی طرف سے مقابلے میں صدقہ ضروری ہے۔ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دو شخصوں کے درمیان عدل کرنا یہ بھی صدقہ ہے، چوتھے صدقے۔ دو لوگوں کے بیچ میں انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی صدقہ ہے، اس کو مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہو سکتا ہے دونوں سامنے والے مالدار ہو، ان کو یہ آپ کے مال کے صدقے کی ضرورت نہیں، یا پھر دونوں مالدار نہ ہو، غریب ہو، لیکن آپ بھی غریب ہو آپ دے نہیں سکتے ہو، یا وہ مالدار ہے اور آپ غریب ہیں، یہ صدقہ تو آپ مالدار کو بھی غریب دے سکتا ہے اگر اللہ نے اس کو حکمت اور دانائی دی ہے، انصاف کرے لوگوں میں۔ اور ایک آدمی اگر جج ہے، منصف ہے، حاکم ہے، پنچ ہے، لیڈر ہے، اگر وہ انصاف کرتا ہے تو صدقہ کر رہا ہے، لوگ اپنی پوزیشن کا صحیح فائدہ اٹھائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، تو چوتھا صدقہ ہوا لوگوں میں انصاف عدل کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر آگے فرمایا آدمی کی مدد کرنا، اس کو جانور پر سوار کر دینا، پانچویں قسم صدقے کی، آدمی کی مدد کرنا کہ اس کو اس کے جانور پر سوار کر دینا، فزیکل ہیلپ۔ کوئی آدمی ہے جانور پر سوار نہیں ہو پا رہا، جانور کو بٹھا کے سواری کرا دینا۔ آج کے زمانے میں کوئی بوڑھا انسان گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی بند ہو گئی، سیلف سٹارٹ گاڑی نہیں بیچارے کی، تو کک مار کے دے دینا، وہی ہے نا، اس کو سوار کر دینے میں بیچارے کو، تاکہ سواری پہ سوار ہو جائے یا سواری چل پڑے، اس کو سہولت دے۔ سوار کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی زین باندھ دینا، تو ہم کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو بٹھا دینا یا کہیں چھوڑ دینا، سمجھ رہے بات؟ تو آپ فرماتے پانچواں صدقہ آدمی کی مدد کرنا، اس کے جانور پر اس کو سوار کر دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز صدقے کی طریقہ جو ہے وہ یہ سوار کر دینا یا اس پر سامان لاد دینا، چھٹا قسم صدقے کی یا طریقہ آدمی کا سامان جانور پر لاد دینا۔ اس زمانے میں جانور تھے، آج کہوں گا آدمی کا سامان اس کی سواری پہ لاد دے، سمجھو کوئی آدمی بھاری سامان کار میں لے جا رہا ہے، اب کار دور ہے تو آپ وہاں تک پہنچا دیں، وہاں تک پہنچا دیں۔ ہماری لیکن فطرت کیا ہوگی، میں یہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا ہوں، ارے بھائی اس کو تو مال بھی نہیں لگتا، اور کبھی کبھار سامنے والے کو مال کی ضرورت ہی نہیں، مالدار انسان ہے۔ آپ اگر گلف میں چل جائیں، یورپ امریکہ میں چل جائیں، ہندوستان میں بھی کئی علاقوں میں دیکھیں لوگ مالدار ہیں لیکن جسمانی کمزوری ہے، نوکر چاکر ملتے نہیں ہیں، پورٹرز یا سامان اٹھانے کو حمال نہیں ہوتے ہر جگہ، وہ بیچارے وہ گاڑی میں لے جاتے ہیں، کئی جگہ کارٹ بھی نہ چلے، وہ گاڑی نہ چلے تو ٹرالی، تو پریشان کھڑے رہتے ہیں۔ آپ نے سامان اٹھایا، اس سے نہ عزت میں کمی ہوں گی آپ کے، نہ کوئی آپ کو حمال سمجھے گا انشاءاللہ، مسئلہ نہیں اس میں، لوگ سمجھ یہ تو مدد کر رہے ہیں، بڑھ کے کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ حاملہ عورت کی مدد ہو سکتی ہے، بوڑھے انسان کی مدد ہو سکتی ہے، بچے کی مدد ہو سکتی ہے، وہ مدد کا مستحق انسان بیمار وغیرہ اس کی ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو آدمی کو اس کی سواری پہ سوار کرنا، پانچواں طریقہ۔ چھٹا طریقہ اس کے سامان کو اس کے جانور پر لاد دینا یا اس کے سامان کو سواری پہ سوار کر دینا، ساتواں طریقہ۔ اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، ساتواں طریقہ صدقہ ہے، اچھی بات بھی کرنا صدقہ ہے۔ آج دنیا میں ہر آدمی دوسرے سے عزت ہی طلب کر رہا ہے بھائی، ہر کوئی پیسے کا بھوکا نہیں ہے یہاں۔ دو عزت لوگوں کو، اچھی بات کرو، اگر تم اس نیت سے اچھی بات کرتے ہو کہ میرے دین نے اس کا حکم دیا اخلاق حسنہ کا، اچھی بات کا، تو اللہ تعالیٰ صدقہ لکھیں گا تمہارے نام اعمال میں، سمجھ رہے ہیں؟ اچھی بات کرو، یہ عادت ڈالنا آسان نہیں، اچھی بات کرنے کی ٹف ہے۔ جتنی بھی باتیں آئی نا صدقے کی سب ٹف ہے۔ آج ہم کسی کو سواری پہ سوار نہیں کرنا چاہتے، آج ہم کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتے جسمانی، آج کسی کا سامان کو ہاتھ بھی لگانا پسند نہیں کر سکتے۔ اچھی بات تو بہت مہنگی چیز ہے بھائی دنیا میں، آج کل اچھے الفاظ کسی سے سن لینا کان کو ایسا خوشی ہوتی ہے، کہاں سے الفاظ آ رہے ہیں یار، کون بول رہا ہے، ایسے زمانے ہو رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا جو لوگ بااخلاق اچھی عادت کے حامل ہوتے ہیں نا، کبھی غلطی سے غلط لفظ بھی نکلے تو آپ کے ساتھ ہی نکلتے ان کے منہ سے۔ میں نے دیکھا ایک بار دو لوگ لڑائی کر رہے تھے، بڑے اچھے اخلاق والے تھے، لیکن انسان ہے، ہو جاتی ہے، چڑ گئے تھے تو گالی بھی آپ کے ساتھ ہی دے رہے تھے، آپ کی یونیک، کیونکہ ان کے اخلاق ہی ایسے تھے کہ برائی کو بھی وہ برے انداز سے نہیں بول پا رہے تھے، اس میں بھی آپ بول رہے تھے۔ ہاں سنا میں نے آپ کے ساتھ گالیاں سنا، لیکن اس سے ایک بات تو پتہ چلی، بہت بااخلاق لوگ عادی تھے اچھی بات کرنے کی، جب مجبور ہوئے نا گھٹیا لوگوں سے جھگڑا ہو، جو بھی ہوا، بات منہ سے نکلی، گالی نکلی، لیکن وہ بھی الفاظ دیکھیے، میں ہی نہیں بول رہا وہ بہت جائز طریقہ تھا گالی دینے کا، بالکل نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اچھی بات کرنے کا عادی انسان بری بات کر نہیں سکتا، بولنا میں چاہتا۔ ایک انسان کو دیکھا گیا اپنی گدھی سے، گدھی ہوتا نا اس پہ وہ سامان لاد کے عورتوں میں بیچا کرتا تھا، تو اپنی گدھی سے آپ سے بات کرتا تھا، تو کسی نے ایک بار پوچھا تو اپنی گدھی سے آپ سے کیوں بات کرتے، جانور ہے، لوگ تو جانور کتنے گالیں دیتے، چلتی نہیں، یہ نہیں، فلاں نہیں فلاں، تو اپنی گدھی سے کیوں بات کرتے؟ تو اس نے کہا میرا بزنس عورتوں میں ہے، وہ چوڑیاں وغیرہ عورتوں کے سامان بیچتے، مجھے گدھی کو اگر گالی دینے کی عادت ہو جائے تو ہو سکتا ہے غلطی سے عورتوں کے سامنے بھی گالی نکل جائے، تو اچھی بات آسان نہیں۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ مجلس میں بیٹھے تھے اور کچھ تو بھی جوش کی باتیں ہو گئی، تو وہ لوگ ایسا کر رہے، یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، جو جوش میں بولے اس کی تو، اور ایک گالی دے دی،
دیکھ لیتا سالوں کو میں، ایسا بول کے گالی بھی دے دی ہے، سالوں کو دیکھ لیتا یہ بول دیا۔ اب وہ مجلس بہت دیندار لوگوں کی، اس میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، اب جب سود آئی تھوڑی سی دیکھ کے میرے کو اردو برابر نہیں آتی، بولے ذرا اردو کا گالیوں سے کیا تعلق، گالیاں دے دیے، اور وہ ذرا میری اردو میں زبان پھسل جاتی، بولے تھوڑا میں گاؤٹی آدمی ہوں، تو پتہ چلا بری بات بولنے کی عادت ہوگی نا، کب نکلیں گی مجھ سے نہیں معلوم۔ اس لیے وہ گدھی والا کیا کر رہا تھا، گدھی کو بھی برا نہیں بول رہا تھا، چونکہ بائی چانس عورتوں کے سامنے نکل گئی ایک آدھ بار کیوری کیاری بولے تو عورت نے تو کیا حل کرنا اس کا، کیونکہ وہ عورتوں میں سیل کرتا تھا، شاید ہرمال وغیرہ ہوتا ہے نا۔ گدھی کو بول رہا ہے، چڑ گیا کسی عورت پہ، بہت سودا کر رہی اور بول دیا تو اس نے اپنے نفس کو عادی بنا لیا تھا کہ جانور سے بھی آپ سے بات کر، اچھی بات کرنے کی عادت ڈالو، صدقہ صدقہ ہے، پیسے نہیں خرچ ہو رہے، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ تو آپ نے کہا اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، یہ 7واں تھا۔ 8واں طریقہ اسی حدیث میں آتا ہے، اور ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، ابھی مالدار غریب دونوں نماز کو جا رہے ہیں، دونوں کو صدقے کا، ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، مسجد کی طرف ہوتا ہے، مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تاکہ نماز پڑھے، یہ بھی صدقہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ ہمارے پاس بیچاری عورتیں اس صدقے سے محروم ہی ہیں، مسجد کی طرف جاتی ہی نہیں، ان کا انتظام ہی نہیں، تو اس کا صدقہ بھی غائب ہو گیا۔ بہرحال صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ نماز کی طرف جائے، چل کر جائے، ہر قدم پر صدقہ ہے، یاد رکھ۔ اور ویسے بھی نماز کے لیے مسجد کو پیدل جانا اس کی فضیلت ہے، یاد رکھ، چونکہ اس کے اندر یہ صدقہ والا معاملہ ملتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، چونکہ فزیکل کوشش کر کے وہ چاہ رہا ہے۔ گاڑی پہ بھی جا سکتے، بالکل حلال ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب فزیکل خود کی کوششیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر زیادہ دیتا ہے۔ چلیے آئیے، تو نماز کی طرف اٹھنے والے قدم بھی صدقہ ہے۔ تو سوچو مسلمانوں، جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، تم کتنی چیزوں سے محروم ہے۔ نماز تو ایسا افضل عمل ہے، اس کی طرف چل کے جانا بھی صدقہ، وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اگر نماز پڑھے انسان تو اس کے پورے پیچھے گناہ معاف ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ انسان سے گناہ ہو صغیرہ تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ایک رمضان سے دوسرے رمضان، اتنی معافیاں ہیں اس نماز میں تو۔ اور اگر رات کی تہجد پڑھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور صحت اللہ دیتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، کتنے فائدے۔ تو نماز تو فائدے سے خالی نہیں، چل کے جانا بھی فائدے سے خالی نہیں۔ ارے اس کے انتظار میں بیٹھنے کا ثواب ہے کہ نماز پڑھنے کا ثواب اللہ دیتا ہے، یہ وہ چیز ہے، نماز کی ہم پابندی کریں، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ 9واں طریقہ بھی اسی حدیث کے اندر آتا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے صدقہ ہے، اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر دہراتا ہوں ایک بار، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ ہم تو تکلیف دہ چیزوں کو راستے میں ڈالنے کے ماہر ہے نہیں ہے؟ چبوترا بڑا کرو، نکالو 4-5 فٹ گھر سے باہر، ارے لیکن روڈ چھوٹی ہو جائیں گی، اپنا کیا جا رہا، لوگوں کا پرابلم ہے۔ حالانکہ صدقے کے علاوہ یہ ایمان کا حصہ بھی، معلوم آپ کو، راستے کو صاف رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ 77 more than 77 تک شاخیں ہیں۔ افضل شاخ لا الہ الا اللہ، ادنا شاخ 77 راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سمجھیے آپ۔ بہرحال صدقہ بھی ہے لیکن، اور اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ ابھی میں تو ہر صدقے کا اجر کیا وہ رکھ ہی نہیں رہا ہوں، لیکن اس کا رکھتا ہوں آپ کو۔ راستے سے تکلیف چیز ہٹانے کا کیا اجر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان راستے سے گزر رہا تھا پچھلی قوم میں ہم سے، اس نے راستے میں ایک ٹہنی دیکھی، کانٹے دار، بہت بڑا جھاڑ نہیں تھا، ٹہنی سمجھو، اپنے ہمارے ہندوستان کے علاقے میں ببول بہت کامن ہے، جس کو کانٹے ہوتے ہیں، اور بہت کامن ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے، کہیں بھی ملتا ہے، کہیں بک جاتا ہے، سمجھ لو ٹہنی جس پہ کانٹے تھے وہ ملی، اس نے اس کو اٹھا کے بازو کر دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ مغفرت کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہ صاف، معاف، اور جو الفاظ ہو سکتے ہیں وائپ آؤٹ، اریزڈ، مغفرت، تب تک کہ جس ایج میں تھا معافی پا گیا۔ لیکن اس کا الٹا بھی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، راستے میں کانٹے دار چیزوں کو ڈالنا، راستے میں کچرا پھینکنا، راستے کو روکنا، راستے میں گاڑی غلط پارک کرنا، راستے میں شادی بیاہ اور میت کے لیے راستوں کو بند کرنا، جب ریوارڈ اتنا لاتی ہے کوئی چیز تو اپوزٹ بھی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اس کا۔ ایمان لانے والا جنت میں جائے گا تو ایمان کے نفی کرنے والا کہاں جائے گا، سب کو پتہ۔ تو راستے کو صاف کرنا اگر یہ بینیفٹ دیتا ہے، مغفرت کرا سکتا ہے، تو روکنا کتنا ڈینجرس، عذاب جاریہ اور آخرت میں جہنمی بنا سکتا ہے۔ تو راستے میں صاف کرنا، راستہ کسی بھی قسم کا ہو، چھوٹی گلی ہو یا بڑا شہرہ ہو، سب صاف رکھو۔ رانگ پارکنگ مت کرو، پتھر مٹی مت ڈال دو، کچرے کے ذریعے خراب مت کرو، اپنے گلی گھر کے نالیاں مت نکالو، اس میں صاف رکھو اس کے ہر ایزادہ چیز کو، ہڈی، کنکر، پتھر، کانٹے دار چیز، جھاڑ گر گیا تو اس کو اٹھا دو، غلط کر رانگ پارکنگ تھی خود اٹھا کے گاڑی بازو کر دو، اپنی نہیں ہے نا، وہ ٹھیک ہے اپنی ہے نہیں ہے، ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے، اٹھا دیتا ہوں اس کو اپنے ہاتھ سے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں میں کیوں آپ لوگوں دوسروں گاڑی کو، کیا میں نوکر دھندا کرنے کے لیے ہوں گے؟ ارے نہیں بھائی، اجر کے لیے تم یہاں دنیا میں اجر کے لیے، نوکر دھندے کے لیے نہیں، اللہ کی اطاعت بندگی کرنا ہے، اور ہر وہ چیز جو اجر دیتی ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ راستے سے تکلیف دیجیے ہٹانا 9واں پوائنٹ تھا، 9واں طریقہ تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں 10ویں طریقے کی طرف، صدقہ دینے کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مائی عائشہ اس کی راویہ، وہ کہتی ہے کہ ہر آدمی کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں، بس جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے
الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے راستے سے ایجاد چیز کو دور کرتا ہے. تو دیکھیں اس روایت کے اندر 4 الفاظ ہیں، مطلب اللہ کا ذکر کرنا بھی صدقہ ہے. کون کون سی چیزوں کو صدقہ کہا؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کے بعد نبی کا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفار. 5 چیزوں کا آپ نے کہا صدقہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. 5 چیزوں کو ایک ہی اس میں ڈال دے رہا ہوں. تو 10واں ہے اللہ کا ذکر کرنا صدقہ ہے. پھر آگے فرمایا لوگوں کے راستے سے ہڈی یا کانٹا ہٹا دینا صدقہ ہے. پھر فرمایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے. یہ ہمارا 11واں طریقہ. ہڈی وغیرہ کا پہلے جا چکا ہے، اس لیے اب اس کو چھوڑ دیں. اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر صدقہ ہے. حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین کا بہت اٹوٹ حصہ ہے. اچھائی کا حکم دینا، لوگوں کو مطلب خود اچھائی پہ رہنا، دوسروں کو بلانا، اور منکر خود برائی سے روکنا، دوسروں کو روکنا، یہ اٹوٹ حصہ ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی مشن کے تحت بھیجے گئے کہ توحید کی دعوت دے اور شرک سے لوگوں کو روکیں. سمجھا؟ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بڑا کام ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بڑا اجر انسان کو ملتا ہے. تو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے، چاہے اس کی وجہ سے جو بھی تکلیفیں آتی جائیں انسان. چلیے آگے بڑھتے ہیں. برائی چیز سے منع کرے، اور یہ سب اقوال و افعال 360 جوڑوں کے بقدر اگر ہو جائے دن بھر میں، تو نے جو بھی یہ کیا 360 ہو گیا. اللہ اکبر کا تو ایک جوڑ کا ادا ہوا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا دوسرے جوڑ کا ہوا، تو 360 کہہ دے. تو وہ ماں عائشہ فرماتی ہے، آپ نے فرمایا 360 جوڑوں کے بقدر کر لے، بس اس وجہ سے اس دن وہ اپنے آپ کو آنکھ سے بچا لیں گا. تو 360 صدقے ڈیلی آپ کو دینا ضروری ہے. جو جوائنٹ سے ہمارے بون سے اس کا یہ حق ہے جو اللہ نے دیا ہے صحیح سالم جسم. تو ہمیں 360 صدقے روز کرنا ہے، جو الگ الگ شکل میں، انصاف کی شکل میں، راستے سے ہڈی ہٹانے کی شکل میں، سامان چڑھانے کی شکل میں، سواری پہ سوار کرنے کی شکل میں، اچھائی کا حکم دینے کی شکل میں، برائی سے روکنے کی شکل میں، اللہ اکبر کہنے کی شکل میں، سبحان اللہ استغفار کرنے کی شکل میں. 360 تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی دن بھر میں مومن پر واجب اور فرض ہے. تب اس دن اپنے آپ کو آنکھ سے ہم بچا لیتے ہیں انشاءاللہ. شروع کر دے سارے اعمال. یہ تھے 11واں ہم نے دیکھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. 12واں دیکھتے ہیں صدقے کا طریقہ. وہ یہ ہے، یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، میں اس کا بھی ایک جملہ، چونکہ حدیث وہی ہے پوری، جو اللہ کی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کا استغفار کرے، صدقہ ہے. وہ میں اس میں نہیں لے رہا ہوں، بس وہ ٹکڑا لے رہا ہوں جو ہٹ کر ہے. صحیح مسلم کی روایت میں جو پچھلی روایت سے ہٹ کر جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے.